ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو کمنٹس میں ضرور پوچھیے گا۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا حدیث نمبر 4، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4، الدعاء مخ العبادتی، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا جڑ ہے، عبادت کی جڑ ہے، کہ ہر عبادت کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے، ہر چیز کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا بھی ٹوٹ جاتا تھا نا تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی کرتے تھے، پھر جا کے اس کو بنواتے تھے یا صحیح کرواتے تھے یا نیا جوتا لے لیتے تھے، لیکن سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ ہر چیز کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور اس بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، خود اپنی منمانی کرتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اگر کسی نے پاس ہونا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ پڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اگر کسی کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے تو کمانے لگ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ذرائع ہیں، لیکن ان سب سے پہلے والی جو چیز ہے اس کو ہم سب بھول جاتے ہیں، وہ ہے دعا۔ تو جو بھی کام شروع کریں، کچھ بھی ہو، چاہے ہمیں بیمار ہوں، ہمیں دوا لینی ہے تو ہم پہلے دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کوئی مجبوری ہے، ہماری کوئی مصیبت ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پہلے ہم نے دعا کرنی ہے، پھر جا کے اس کام کو کرنا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے پہلے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی جڑ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بندہ جب دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ انسان کی دعا، ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا کچھ بھی ہو، چاہے وہ ابھی قبول ہو یا کچھ ٹائم کے بعد قبول ہو یا پھر ابھی دنیا میں قبول نہ ہو، لیکن پھر وہ آخرت میں بھی اس کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو قبول نہیں ہوتی، وہ کون سی؟ اس شخص کی دعا جو حرام کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے تھوڑا سا بھی حرام کھایا، اتنا کہ جیسے کہ اب دیکھیں، ایک مثال دی گئی ہے، حدیث میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب پی، ٹھیک ہے؟ اس نے وہ بوتل، مطلب خالی بوتل شراب کی جو ہے وہ ایک سمندر میں اس نے پھینک دیا، پھر لگاتار وہ سمندر سوکھ گیا، 7 مرتبہ، ایک دفعہ وہ سوکھ گیا، ٹھیک ہے، سمندر، پھر اس میں دوسری مرتبہ پانی آیا، پھر وہ سوکھ گیا، ایسے لگاتار 7 مرتبہ وہ سمندر، پانی جاتا رہا، پھر پانی آتا رہا، پھر جاتا رہا، ایسے 7 مرتبہ، پھر 7ویں مرتبہ اس پانی میں سے وہاں ایک درخت اگ گیا، پھر اس درخت میں سے ایک بکری نے ایک ہی پتا کھایا، تو اس بکری کا دودھ بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اتنی حد تک حرام چیز سے ہمیں روکا گیا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، آج کل ہم کتنی زیادہ، ہر چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیسے حرام کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کا ناحق مال کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا ایسے ہی جھوٹ بول کر ہم آج کل جو کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمیں دے دو، تو یہ سب حرام چیز میں آ جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ان کی اتنی زیادہ برائی ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ کتنے سالوں تک، آپ خود سوچیں کہ 7 مرتبہ سمندر کا پانی سوکھا، پھر وہ آیا تو اس میں کتنے سال لگ گئے، پھر وہاں درخت اگا تو کم از کم اس کو بھی سال لگ گیا، پھر وہاں سے بکری آئی، اس نے ایک پتا کھایا، پھر وہ پتہ نہیں کب اس نے بچہ جنا، کب اس کا دودھ آیا، تو مطلب 10-20 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا، پھر بھی اس بکری کا دودھ حرام ہے، تو کس حد تک اس کی ممانعت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی بھی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔